جنات نے مسجد اقصی کیسے بنائی، سن کر حیران ہو جاؤ گے۔ جب جنات مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کی نگرانی کر رہے تھے کہ اچانک ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی اور ان کی لاش ایک لکڑی پر لٹکا دی جو ہزاروں سال بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی بنیاد، بیت اللہ شریف کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ لیکن بیت المقدس کی تکمیل یا تعمیر نو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں لکھی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں جنوں کی ایک جماعت نے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ شہر المقدس ایک پر نور سہانی صبح کا ذکر ہے، افق کے دامن میں جھانکتی آفتاب کی روح پہلی کرنوں نے نئے نویلے شہر کے پاکیزہ حسن کو دوبالا کیا ہوا ہے۔ لوہے کی مضبوط زنجیروں سے جکڑے شیاطین اور خود سر جنات تند ہی سے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ قریب ہی ہاتھ میں چمڑے کا کوڑا لیے ایک فرشتہ ان کی نگرانی پر مامور ہے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک نیلگو آسمان کی شفاف فضاؤں سے چہچہاتے رنگ برنگ خوبصورت پرندوں کے جھرمٹ میں حفاظت پر مامور جنات کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ رنگ و نور سے مزین شاہانہ انداز میں تخت سلیمانی جلوہ گر ہوا۔ پیغمبرانہ مصروفیات کے سبب اس مرتبہ وقفہ ذرا طویل ہو گیا تھا۔ شیاطین و جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے درمیان دیکھا تو ان کے کام میں مزید تیزی آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور اندازہ لگایا کہ تعمیر و تجدید کا بنیادی کام پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، جبکہ آرائش و زیبائش کا کام جاری ہے۔ آپ علیہ السلام نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے کلمات ادا کیے اور بیت المقدس میں کھڑے ہو کر دعائیں کیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگیں۔ اول، میں جو فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ 2، مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد پھر ویسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ سوئم، جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آئے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس سے جنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، مجھے امید ہے کہ تیسری بھی عطا کی گئی ہوگی۔ اسماعیل صدی مفسر قرآن و حدیث کی روایت میں یہ بھی ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے 12,000 گائے بیل اور 20,000 بکریوں کی قربانی کر کے دعوت عام کی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کیا، اے میرے پروردگار، جو شخص اس مسجد میں داخل ہو میں اس کے لیے تجھ سے 5 چیزیں مانگتا ہوں۔ ایک یہ کہ جو گنہگار توبہ کرنے کے لیے مسجد میں آئے اس کی توبہ قبول فرما کر گناہ معاف فرما دے۔ دوسری یہ کہ جو شخص کسی خوف و خطرے سے بچنے کے لیے مسجد میں آئے تو اسے امن دے کر خطرات سے نجات دلا دے۔ تیسری یہ کہ جو بیمار شخص اس مسجد میں داخل ہو اسے شفا عطا فرما۔ چوتھی یہ کہ جو فقیر اس میں داخل ہو اسے غنی کر دے۔ اور 5ویں یہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جب تک وہ اس میں رہے تو اپنی نظر عنایت و رحمت اس پر رکھ، بجز اس شخص کے جو کسی ظلم یا کفر کے کام میں مشغول ہو۔ بیت المقدس سے مراد مبارک اور پاکیزہ گھر ہے۔ عبرانی زبان میں اسے یروشلم اور عربی زبان میں القدس کہتے ہیں۔ القدس سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے اور 2 ہجری بمطابق 624 عیسوی تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے۔ انہی پہاڑی سلسلوں میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیہون ہے جس کے نام پر یہودیوں کی اہل تنظیم تحریک صہیونیت قائم کی گئی۔ سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی نسبت سے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ 916 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ 586 قبل مسیح میں ملک بابل یعنی عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اس خوبصورت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر عراق لے گیا۔
پھر لگ بھگ 50 سال بعد 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس سائرس آصف نے بابل فتح کیا اور یہودیوں کو بیت المقدس جانے کی اجازت دے دی، جہاں انہوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر مرمت کروائی۔ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں ایک بار پھر یروشلم اور ہیکل سلیمانی تباہ ہوئے۔ 17 ہجری بمطابق 639 عیسوی میں عہد فاروقی میں رومیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اموی خلیفہ عبد الملک کے دور میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر عمل میں آئی۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپ کے مسیحیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 1187 عیسوی بمطابق 538 ہجری تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے 16 جنگیں لڑیں، یہاں تک کہ بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کروا لیا، جس کے بعد یہاں 761 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ دسمبر 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے موقع پر انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یہود اور نصارہ کے گٹھ جوڑ سے ایک سازش کے تحت اس علاقے کو فلسطین، عرب اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا۔ 16 مئی 1948 کو یہودیوں نے پہلی صہیونی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ 15 مئی 1948 کو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑی، جس میں اسرائیل نے امریکہ اور یورپ ممالک کی مدد سے عربوں کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں 75,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ 5 جون 1967 کو عرب ممالک اور اسرائیل میں تیسری بار جنگ کا آغاز ہوا۔ اس 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے پورے فلسطین پر قبضہ کر کے فلسطینیوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ یہودیوں کے بقول 70 عیسوی میں جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں تباہی کے بعد بھی ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ محفوظ ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے ہیں، اسی لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے اسی مذموم مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے بیت المقدس کو دارالحکومت بنا رکھا ہے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر اپنے شہر آفاق کتاب قصص الانبیاء میں مشہور مفسر قرآن اسماعیل بن عبد الرحمن، جو صدی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں، ابو مالک اور ابو صالح کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر کئی صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں کئی ماہ تنہائی میں بسر کرتے تھے۔ وہ اپنا کھانا وغیرہ بھی ساتھ رکھا کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے آثار اس طرح شروع ہوئے کہ صبح جب وہ اٹھتے تو بیت المقدس میں کوئی پودا لگا ہوتا۔ آپ علیہ السلام اس سے پوچھتے، تیرا کیا نام ہے؟ وہ بتا دیتا۔ پھر سوال کرتے، تو صرف درخت ہے یا کسی دوا کے لیے اگایا گیا ہے؟ عرض کرتا کہ فلاں دوا کے لیے، تو آپ علیہ السلام اسے اسی دوا میں استعمال کروا لیتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ایک نیا پودا لگا دیکھا تو اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ عرض کیا خروبہ یعنی خرابی و ویرانی، میرے اگنے سے اب اس گھر کی ویرانی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، کس گھر کی؟ عرض کیا بیت المقدس کی خرابی و ویرانی کے لیے ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں اور اللہ پاک اس بیت المقدس کو ویران فرما دے، لہٰذا اب میری موت کا وقت قریب معلوم ہوتا ہے اور تیرے چہرے پر میری ہلاکت اور بیت المقدس کی ویرانی لکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس پودے کو اکھاڑ کر اپنے ایک باغ میں لگا دیا، پھر محراب میں داخل ہوئے اور اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگے اور اسی حالت میں وفات پا گئے۔ شیاطین و جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر اجل کا حکم صادر فرمایا تو ان جنات کو ان کی وفات پر کسی نے آگاہی نہ دی سوائے زمین کی دیمک کے جو ان کے عصا کو کھاتی رہی۔ پھر جب آپ علیہ السلام کا جسم زمین پر گرا تو جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے تو ذلت انگیز عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ مولانا حفظ الرحمان مشہور مفسر اسماعیل صدی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل میں یہ خود ساختہ گمراہی شروع ہو گئی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سکھایا ہوا علم سحر ہے، اور نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس جادو کی وجہ سے اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے۔ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے اس بہتان کی مدلل
تردید کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیغمبرانہ عظمت کو نمایاں اور روشن کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن جادو کی نجاست سے پاک ہے۔ اس کے ساتھ بنی اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جنات علم غیب جانتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن و انس میں کسی کو بھی وہاں پہنچنے کی جرات نہ ہو سکے، اور ساتھ ہی یہ فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص سحر کرے گا یا جنات کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اس جرم میں قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے اس مدفون ذخیرے کو نکال دیا اور بنی اسرائیل میں یہ خود ساختہ عقیدہ عام کر دیا کہ نعوذ باللہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، اور وہ اسی سے جن و انس و شیطور پر اور ہوا پر حکومت کرتے تھے۔ اس طرح ان شیاطین نے جادو کو پھر بنی اسرائیل میں رائج کر دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کی نگرانی کے لیے اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے کہ آپ علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی، مگر آپ علیہ السلام کا جسد مبارک اسی طرح کھڑا رہا، یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کی لاٹھی کو کھوکھلا کر دیا۔ اس طرح جنات آپ علیہ السلام کی وفات سے بے خبر کام میں مصروف عمل رہے۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جب وہ گر پڑے تو جنات پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کنز ایمان میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جن غیب نہیں جانتے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات حسب دستور آپ علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام زندہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اس حالت میں رہنا ان کے لیے حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ 2 ماہ یا اس سے زیادہ عرصے تک عبادت میں مصروف رہتے تھے، حتیٰ کہ پورے 1 سال تک جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو 1 سال تک عمارت کے کاموں میں تکلیف اٹھاتے نہ رہتے۔ دکھ درد امراض موت کے قاصد ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنے امراض درد اور زخم ہیں یہ سب موت کے قاصد ہیں، انسان کو اس کی موت یاد دلاتے ہیں۔ پھر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت مرنے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے بندہ خدا، میں نے بس صورت امراض حوادث کتنے قاصد بھیجے تجھے خبردار کرنے کے لیے کہ اب تو موت کی تیاری کر لے، اب میں تیرے پاس آ پہنچا ہوں، جس کے بعد کوئی اور خبر دینے والا یا کوئی قاصد نہیں آئے گا۔ اب تو اپنے رب کے حکم کو لا محالہ جانے گا، خواہ خوشی سے ہو یا مجبوری سے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت خصی سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ جب تیرا ارادہ میری روح قبض کرنے کا ہو تو مجھے اس کے متعلق پہلے سے بتا دینا۔ ملک الموت نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو اس سے آگاہ کر سکوں، کیونکہ جب موت کا دن آ جاتا ہے تو مجھے کتاب دی جاتی ہے جس میں مرنے والوں کے نام درج ہوتے ہیں۔ دراصل ملک الموت کسی کی موت کا وقت پہلے سے نہیں جانتے جب تک کہ اسے حکم نہ دیا جائے کہ فلاں کی روح قبض کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن زید سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور کہا کہ مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کے پاس چند گھڑیاں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر فوری طور پر جنات کو بلوایا اور اپنے گرد شفاف شیشے کی ایسی عمارت بنوائی جس میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ پھر آپ اپنے عصا سے ٹیک لگا کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں وقت مقررہ پر ملک الموت داخل ہوئے اور روح قبض کر لی۔ شیاطین آپ کو دیکھتے کہ عبادت میں مصروف ہیں اور کام پر لگے رہتے۔ پھر اللہ نے گھن لگانے والے کیڑے کو بھیجا اور جو لاٹھی کو کھاتا رہا، حتیٰ کہ اندر سے وہ کھوکھلی ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بوجھ نہ سنبھال سکی اور وہ گر گئے۔ ایک شیطان ہمت کر کے کسی طرح اندر داخل ہوا اور آپ علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا تو فوراً باہر نکلا اور سب کو خبر دی
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کب کے وفات پا چکے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ لاٹھی کو زمینی کیڑا یعنی گھن لگ گیا ہے، لیکن اب یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وفات کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا انہوں نے زمینی کیڑے دیمک کو ایک دوسری لاٹھی پر رکھا جو دن رات اس کے کچھ حصے کو کھاتا رہا۔ اس حساب سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام 1 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بادشاہت 40 سال تک رہی اور 53 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ اس سبق آموز واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موت سے کوئی بھی چیز محفوظ نہیں، خواہ وہ کتنے ہی بڑے منصب پر فائز ہوں یا کوئی نہایت اہم اور ضروری کام سر انجام دے رہا ہو۔ وقت معین پر سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام کسی کی وفات سے نہیں رکتے، اسے جس طرح کا کام لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے اور تمام اسباب و آلات پر اسی وقت تک کام کرتے ہیں جب تک اللہ کو منظور ہو، ورنہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ دوسرا سبق یہ ہے حاصل ہوتا ہے کہ علم غیب سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، نہ ہی اللہ کی مرضی و منشاء کے بغیر کوئی کام سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ تمام بناوٹی روحانی عامل اور جھوٹے ماہرین جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے قابو میں ایسے جنات اور شیاطین ہیں جو غیب کا علم جانتے ہیں اور معصوم سادہ لوح انسانوں کو آنے والے خوفناک حالات بتا کر اپنے دام فریب میں پھنساتے ہیں، جان لیں کہ وہ بہت جلد دوزخ کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام مشکلات آسان فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔